سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے یا ایک یہ بات معروف ہے کہ اگر کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے، یعنی کہ بیوہ عورت ہے، تو اس کو گھر میں مکمل طور پہ قید کر کے بند کر کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ اب یہ کہیں نہ نکلے گی اور نہ کسی سے بات چیت کرے گی۔ اچھا، اب وہ یعنی کہ پردے میں مکمل بیٹھے گی، اور پھر وہ یعنی کہ ایسی جگہ پہ یعنی کہ اس کو نا ایک جکڑ بند کر کے نا ایک سائڈ پہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ بیوہ عورت ہے۔ اور پھر جب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن گزر جاتی ہے، پھر وہ باقاعدہ سارے لوگ رشتہ دار اکٹھے ہو کے ہاں جی اس کو پھر وہ کوئی جو اپنا اپنا ایک رواج ہے، کوئی کپڑے دے رہا ہے، اس کے کوئی سوٹ دے رہا ہے، ہاں جی اس کو پھر جی باقاعدہ جی اس کو آج عدت سے ہم اٹھا رہے ہیں۔ یار یہ کیا لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی یہ صورتحال پیدا کر لی ہیں، اور یہ ساری ہندوانہ رسم و رواج کہ جن کا اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پیدا کر کے لوگوں کو ان مصائب میں مشکلات میں ڈالا ہوا ہے۔ اور بھائیو بات سیدھی سیدھی ہے، عدت والی اور بیوہ یعنی کہ جو عورت ہے جس کا خامن بیچاری کا فوت ہو گیا ہے، وہ بس 2-3 کام ہے جو اس نے نہیں کرنے، باقی وہ سارے کام کرے۔ وہ کسی کی خوشی پہ، غمی پہ، فوتگی پہ، شادی پہ، بیاہ پہ جائے، اسلام نے ان کو منع نہیں کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کہاں سے بھائیوں نے پڑھا ہے یا لکھا ہے، کہیں سے مجھے یہ روایت نہیں ملی کہ اس کو شادی بیاہ پہ جانے سے، اس کو خوشی غمی پہ جانے سے روک دو۔ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو اب اچھا کرنا اس نے کیا ہے؟ اس نے صرف یہ بات کرنی، اس نے یہ 2-3 کام کرنے ہیں کہ ان دنوں میں بناؤ سنگار نہیں کرے گی۔ ان دنوں میں بناؤ سنگار یعنی کہ وہ میک اپ وغیرہ، بناؤ سنگار، اچھے کپڑے، خوشبو وغیرہ، ہاں جی اپنے آپ کو مزین نہیں کرے گی، وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی ان دنوں میں 4 مہینے 10 دن میں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان مہینوں میں یعنی کہ ان عدت کے ایام کے اندر وہ آگے نکاح نہیں کرے گی، وہ آگے نکاح نہیں کرے گی، یعنی کہ وہ سادگی کے ساتھ وہ اپنے یعنی کہ اس جو نا وہ ایام ان کو وہ گزارے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ ہے کہ ہاں اگر اسے یعنی کہ اس کے پاس گھر موجود ہے، خاوند کا گھر موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، تو اس کو اسی گھر کے اندر ہی خاوند کے گھر کے اندر ہی جہاں پہ وہ فوت ہوا ہے، تو وہیں پر اس کو اپنا جو نا وہ وقت پورا کرنا چاہیے، اپنی عدت گزارنی چاہیے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت مثلا وہ اس کا خامد اور وہ دونوں کسی کام کے سلسلے میں کراچی یا اسلام آباد رہتے تھے، تو خامد کی وہاں پہ ڈیتھ ہوگی، یا کسی آؤٹ کنٹری پہ رہتے ہیں اور کرائے پہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، تو خامد فوت ہو جاتا ہے، تو اب اس کے بدلے میں کیا، اب اس کے بدلے میں یہ ہے کہ جی اب وہ عورت وہاں پر رہے گی، اب اس کا تو وہاں پہ کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو کیا کرے گی؟ اب وہ عورت اپنے میکے یا کسی ایسے گھر میں جو اس کے سسرال میں جو اس کا اپنا ذاتی گھر ہے یا اپنے میکے یعنی کہ جہاں پہ اس کا تحفظ ہو سکے وہ وہاں پہ اپنی عدت گزار سکتی ہے۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک صحابیہ وہ بیوہ ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جا عبداللہ کے گھر میں یا ابن ام مکتوم کے گھر میں چلی جا اور وہاں پہ جا کے تو اپنی عدت گزار لے، کیونکہ اس کا وہاں پہ رہنا جو تھا وہ مناسب نہیں تھا۔ تو یہ موقع محل کے مناسبت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوگا کہ اگر وہ عورت وہاں پہ محفوظ ہے، اس کو وہاں پہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی کھانے پینے کی طرف سے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہاں پہ رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ اس کے لیے مسائل ہیں، اس کے لیے کوئی اور پریشانی بن سکتی ہے، تو وہ وہاں سے کسی دوسری جگہ پہ جا کے اپنی عدت پوری کر سکتی ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دوران جو نا وہ اپنا آگے نکاح نہیں کر سکتی، باقی وہ خوشی پہ، غمی پہ، یا وہ کسی کے پاس اچھا جی آج ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جی اب اس عدت بیٹھی ہوئی ہے، اب اس نے گھونگھٹ نکال لیا، پردہ کرنا شروع کر دیا، تو بھائی پردہ تو اس کے اوپر عدت سے پہلے بھی تھا، عدت کے بعد بھی ہے، یہ تو اس کی پوری زندگی کا ایک حصہ ہے جو اسلام نے اس کے اوپر لاگو کیا ہوا ہے، یہ صرف عدت کے دوران نہیں ہے کہ عدت کے دوران پردہ کر لیا، اب عدت ختم ہوتی گئی تو ننگے منہ وہ بازاروں کی سیر سپاٹے کے لیے نکل جائے۔ یہ تو اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بھائی، یہ تو اسلام کے ساتھ یہ تو صریحاً یہ تو دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے عدت کی جو شرائط ہے بس وہ اتنی ہے کہ وہ عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرے گی اور اس دوران وہ آگے نکاح نہیں کرے گی، باقی بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، خوشی غمی پہ جانا اس کی کوئی ایسی وہ پابندی نہیں ہے۔
تو لہٰذا یہ ہندوانہ رسمیں جو نا ان کو اپنے آپ پہ لاگو نہیں کرنا. یہ ہندوؤں کے اندر یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا، یہ منحوس ہو گئی ہے، ہاں جی اب اس کو قریب نہیں آنے دینا، اس کو دور کر دو، پیچھے کر دو. تو وہی سوچ وہی کنورٹ ہوئی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، وہ ہندوؤں والی گندی سوچیں ہاں جی ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالی جا رہی ہیں، توہم پرستی والی. تو لہٰذا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. عورت وہ ہمارا ایک فرد، معاشرے کا ایک فرد ہے، ایک حصہ ہے. اس کے بغیر ہمارا معاشرہ بھی ادھورا ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے.